سردار صاحب امام علی علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے اور کہتے ہیں میں ضامن ہوں جو اس طرح اللہ سے دعا کرے رد نہیں ہوگی، چاہے اسے نئی لوح بنانا پڑے، چاہے اسے نیا قلم تخلیق کرنا پڑے، چاہے نئی تقدیر تراشنا پڑے، رد کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس دعا میں یہ جملے ہیں اسألک بحق الذین اصطفیتہم من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلہم احدا۔ پالنے والے میں تجھے تیری اس مخلوق کا واسطہ دیتا ہوں جنہیں تو نے اپنی مخلوق میں سے چنا اور جن کی مثل تو نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو بھی نہیں بنایا۔ دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو 14 کو بے مثال مانے۔ صرف یہ نہیں کہ انہیں بے مثال ماننا ہے تو دعا قبول ہوگی، جو بے مثل نہیں مانتا انہیں اس کی دعا رد ہوگی۔ صرف دعا رد نہیں ہوگی ملک، اور ایک اور نقصان بھی ہوگا۔ یہ جو سرکار صادق کا خطبہ میں نے سنایا تھا تمہیں، اس میں ایک جملہ تھا جو سرکار نے بولا تھا کہ لا يقبل اللہ عمل عامل جاہل حقنا۔ فرمایا کوئی لاکھ عمل کرتا رہے، اگر ہمارے حق سے جاہل ہے اللہ عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پہ اسی سرکار کا دوسری جگہ فرما رہے اشک فینا اہل البیت یبطل الاعمال، ہم اہل بیت میں شک کرنے سے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا؟ شک اہل بیت میں کرو، عمل کیوں باطل ہو جائیں؟ عمل تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں۔ بھئی نماز خدا کی ہے، شک اہل بیت میں ہے، نماز کیوں باطل ہو رہی ہے؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، روزہ کیوں باطل ہے؟ حج اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، حج کیوں باطل ہے؟ سرکار بتائیے نا اپنے موالیوں کو، حلالیوں کو، حبداروں کو، فرماتے اس لیے لِأَنَّهُ ذِرْوَةُ التَّوْحِيدِ وَسِنَامُهُ، فرمایا وہ تو غائب ہے، وہ تو سامنے نہیں آتا، اس کی توحید کی علامت کے طور پر ہم سامنے آئے، جو ہمیں مانے اسے مانا، جو ہم میں شک کرے اس میں شک۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔